بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے میں یہ ایک سلائیڈ شیئر کر رہا ہوں جو بہت ہی میننگ فل ہے۔ سبجیکٹ یہ ہے کہ آج کا جو اسکولنگ کا نظام ہے کیا وہ کوریلیٹ کرتا ہے یا وہ ہم آہنگ ہے ہماری زندگی کے ساتھ یا نہیں ہے۔ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، یہ کیا وہ تعلیم دے رہے ہیں جس کی ہمیں عام زندگی میں ضرورت ہو اور جس سے فائدہ اٹھا کے ہم اپنا روزگار بہتر طریقے سے تلاش کر سکیں اور اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اس کی جو کاسٹ ہے، یعنی کہ اس کا جو خرچہ ہے وہ انتہائی زیادہ ہے، اور جو اس خرچے کی عوض ہم تعلیم یا علم حاصل کرتے ہیں وہ انتہائی محدود اور کم ہے، اور اس کا پریکٹیکل زندگی میں آ کے بہت ہی کم عمل دخل ہے۔ اب اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نظام اس وقت رائج ہوا جس وقت ہمارا یہ کمیونیکیشن کا سلسلہ، یہ اسمارٹ فون، یہ انٹرنیٹ کا جو نظام ہے، یہ ویب سائٹس جو ہیں، یہ سارا جو نظام اس وقت ماض وجود میں نہیں آیا تھا۔ اس وقت ٹیکسٹ فارم میں، یعنی کہ تحریری طور پہ ہی ہم چٹھیاں ایک دوسرے کو لکھ کے یا تحریری طور پہ ہی ہم کتابوں کے ذریعے علم حاصل کرتے تھے۔ اب نظام بالکل مختلف ہو گیا ہے اور ہمیں اس کو بالکل صحیح ڈائریکشن اور صحیح طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کی ابتدا کرنے کے متعلق سوچ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ایسے ہنرمند انسان پیدا کریں جو اخلاقی طور پہ بھی بہتر ہوں اور جو معاشی طور پہ بھی اس معاشرے میں اپنی کنٹریبیوشن کر سکیں، اس معاشرے میں بھی اپنا ایسا رول ادا کر سکیں جس کی ہمیں اس معاشرے میں ضرورت ہے اور جس کی ہم کمی بہت عرصے سے محسوس کر رہے ہیں۔ اب اس نظام میں جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کو اپنے جسم کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے، یعنی کہ صحت کو برقرار رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ ہائیجین یعنی کہ صفائی ستھرائی جسم کی وہ کس طریقے سے کرنی چاہیے ہمیں۔ اس جسم کو قابل عمل رکھنے کے لیے ایکسرسائزز کرنی چاہیے۔ کپڑوں کو کس طریقے سے، کیسے ماحول میں کس طریقے سے کون سے کپڑے کو پہننا چاہیے، اور ہمارا پوسچر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو بیٹھنے کا سلیقہ ہے، کھڑے ہونے کا سلیقہ ہے، چلنے کا سلیقہ ہے، وہ ہمارا کیسا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے خاندان میں، دوستوں یاروں میں اور معاشرے میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں۔ یہ بیسک چیزیں ہیں۔ اس کے بعد نالج، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے کس طرح کی خوراک کی ضرورت ہے، اور ہمیں نہیں صرف بلکہ باقی جاندار چیزوں کو بھی کس طرح کی خوراک کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم بیلنسڈ خوراک نہیں کھائیں گے ہماری صحت برقرار اور ٹھیک نہیں رہے گی اور ہم صحت مند نہیں رہ سکتے۔ اور اس کی ہی وجہ سے، اس لا علمی کی وجہ سے بے شمار یہاں پہ کویکس پیدا ہو گئے اور اس طرح کے گنڈے اور ٹونے اور تویز اور پتہ نہیں کیا کچھ یہاں پہ سلسلے چل رہے ہیں، پیر فقیر، یہ سارا اس لا علمی کی وجہ سے ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ وہ علم دیا ہی نہیں گیا جس سے ہمارے ذہن کھلیں اور ہم بہتر طریقے سے اس دنیا کو دیکھ سکیں اور اس کے اندر ایک اپنا رول ادا کر سکیں۔ اس کے بعد ہے کہ ہماری ایتھکس کیا ہیں، مورلز کیا ہیں، مینرز کیا ہیں، یعنی کہ ہمارا اپنا ایک اصولی زندگی کس طریقے سے ہم نے گزارنی ہے۔ کیا ہم اپنی عزت جو ہے اس کی ہمیں خود حفاظت کرنے کا کسی نے سلیقہ بتایا؟
ہمارے مورلز کیا ہیں، ہمارے ایتھکس کیا ہیں، ہمارے مینرز کیا ہیں، اور ہماری ذاتی عزت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی امپورٹنٹ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ہم اپنی جو تعلق ہے، اپنی جو رشتہ داری ہے، یاری دوستی ہے، اس کو کس طریقے سے ہم مضبوط کر سکتے ہیں اور اس کو مینٹین کر سکتے ہیں، اس کو لمبے عرصے تک چلا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آج آپ دوست ہیں اور کل دشمن بن جائیں. ایک سارا سلسلہ ایک طریقے کے ساتھ سارا کس طریقے سے یعنی کہ ہم اپنے آپ کو اس معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دکھلوا سکتے ہیں، یعنی کہ لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. اور وہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کے جو میں کہتا ہوں کہ ہماری جو عزت ہے وہ اس کا ایک آپ سمجھیں اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، ٹرسٹ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. آپ کی اوپر کتنے لوگ اعتماد کرتے ہیں اس کا ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. اس اکاؤنٹ میں یا تو آپ پیسے جمع کروا رہے ہوتے ہیں یا اس میں سے خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ٹرسٹ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اور ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر بات یا ہر عمل جو ہے وہ آپ کے ٹرسٹ کو یا کم کر رہا ہوتا ہے یا بڑھا رہا ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دوں کہ آپ کے پاس ایک کار ہے اور وہ 1000 دفعہ سٹارٹ کریں تو سٹارٹ ہو جائے، لیکن 1000 میں سے ایک دفعہ جب آپ اس کو سیلف ماریں اور سٹارٹ نہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو کار ہے وہ ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے، یہ قابل جو ہے نا اس کی ٹرسٹ نہیں ہے اس کے اوپر ہمارا. سو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کنسسٹنٹلی، اور ٹرسٹ ایسی چیز ہوتی ہے جو ہر وقت اونچی یا نیچی ہوتی جاتی ہے، یا آپ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں ہر الفاظ کے ساتھ، ہر سینٹنس کے ساتھ، ہر وعدے وعید کے ساتھ، یا اس کو آپ بہتر کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو آپ خراب کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نقصان اس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے مینرز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم نے اپنے جو خوشی کو کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو کس طریقے سے خوش رکھنا ہے اور اپنے آپ کو کس طریقے سے ایک اچھی زندگی، ایک خوش خرم زندگی گزارنے کی ہمیں کسی نے طریقہ ہی نہیں بتایا کہ کیسے ہم نے خوشی حاصل کرنی ہے، کیسے خوشی پیدا کرنی ہے اپنے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی، اور کس طریقے سے اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے. اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ہم نے ایک اچھی زندگی، خوش خرم زندگی اپنے لیے بھی پیدا کرنی ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگ اور اپنے سارے ماحول کے لیے پیدا کرنی ہے. سو پلیئرنگ جو ہے اس کو بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طریقے سے ہم کریں گے. اور پھر ہمیں جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں آپ سوچیں. نہیں، یہ غلط بات ہے. ہمیں یہ بتانا چاہیے، ہمیں یہ سکھانا چاہیے ہمیں کیسے سوچنا ہے، کسی بھی چیز کے اوپر کس طریقے سے ہم اپنا سوچ جو ہے اس کو استعمال کریں اور خود سوچیں اور اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے اس کو سوچیں کہ یہ کیا عمل ہے اور قدرت اس کو کس طرح کر رہی ہے اور کس طرح کرتی آ رہی ہے، اور اس سے ہم کس طریقے سے، یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک ڈسکوری کیا ہے کہ قدرت کا کوئی عمل ہے اور اس کو ہم نے بہت ہی باریک بینی سے دیکھا کہ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے اپنے استعمال میں اس کو لے کے آئے. سو ہمیں ہر وقت اپنی گروتھ کے لیے، اپنے گھر کی گروتھ کے لیے، اپنے گھر کی بہتری کے لیے، اپنے معاشرے کی گروتھ کے لیے ہمیں عقل استعمال کرنی ہے اور سوچنے کا ہمیں سلیقہ آنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم سوچیں، کس طریقے سے چیزوں کو انالائز کریں، اور ہم بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں. سو جس طریقے سے ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں ان ٹرینڈ سے ہم کس طریقے سے باہر نکلیں اور اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے انالائز کریں کہ کیا سچویشن ہے اور اس میں بہتری
بہتر جو فیصلہ ہے یا بہتر ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم اس کو کس طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ریڈنگ رائٹنگ کی ضرورت ضرور ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، اور ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کس طریقے سے کرنی ہے۔ ابھی تک ہمیں یہ نہیں کسی نے بتایا کہ اگر کسی کا ٹیلی فون کے اوپر میسج آتا ہے تو وہ میسج آگے کس طریقے سے لوگوں کو پہنچانا ہے، اور یہ کمیونیکیشن کا جو طریقہ ہے اس کو کس طریقے سے، کس بہتر انداز سے، جو ماڈرن اس وقت کا کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ چینلز ہیں، ڈفرینٹ مینز ہیں، ڈفرینٹ ٹچ پوائنٹس ہیں، ان کو کس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کا استعمال کس طرح کیا جائے اور اس سے کیا فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے پھر بعد ڈیٹا کلیکشن، جو بھی چیز آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر فصل آپ اگا رہے ہیں تو فصل میں نے جو اس وقت گندم کی اگائی ہے، کس وقت بجائی کی ہے، کتنا بیج استعمال کیا ہے، کتنا پانی لگایا ہے، بیج کس ورائٹی کا تھا، یہ ساری چیزوں کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کو کہتے ہیں ہم ڈیٹا کلیکشن۔ ہر کام جو کریں اس کو ہم نے ڈیٹا کلیکشن، اس کو تحریری طور پہ ہمیں لکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم کل اس کو بھول جائیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کل کی باتیں آج یاد نہیں رہتی۔ اس کے بعد سینتھسائزنگ ہوتی ہے، یعنی کہ اس جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا اس کو ہم اپنی آئندہ کام کی بہتری میں کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کس طریقے سے ایسے استعمال کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، کیونکہ ہم صرف ہسٹری سے لرن کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو پیچھے کام کیے ہیں اس سے ہی ہم سیکھ سکتے ہیں، کہ اس سے ہی بہتری اپنے اندر اور اپنے طریقہ کار کے اندر، اپنی کاشت کے، اپنے ہر چیز کے اندر لا سکتے ہیں۔ تو اس کو ریکارڈ کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو سینتھسائز کریں گے، اور پھر اس میں امپرومنٹ لاتے ہوئے ہم آگے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ پھر نیچرل الگورتھم آف سوائل فرٹیلٹی میں جو پکنک ہے، پکنک کیا چیز ہے، قدرت جو ہے آج تک 40 کروڑ سال سے کس طریقے سے زمین جو ہے اس میں پیداواری صلاحیت قائم رکھے ہوئے ہے، اور کس طریقے سے یہ ویجیٹیشن ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کی قدرت کا نظام کیا ہے، اور کس طریقے سے پودے گرو کرتے ہیں، اور ان پودوں کا مقصد کیا ہے، اور یہ سارا سلسلہ قدرت کس طریقے سے بغیر کسی چیز کی کمی کے چلا رہی ہے اس دنیا میں، اور 40 کروڑ سال سے چلا رہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ایکشن لرننگ، یعنی کہ پھر یہ جو قدرتی طریقہ کاشتکاری جس کو ہم پکنک کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھ کے کس طریقے سے ہم اپنے زمین کے اوپر لاگو کریں، یعنی کہ جو ہمارا کنونشنل طریقہ ہے، جو موجودہ طریقہ ہے، اس سے ہم نے پکنک کے اوپر کس طریقے سے اپنے آپ کو شفٹ کرنا ہے، اور کس طرح بہتر انداز میں کم سے کم خرچے کے ساتھ ہم نے شفٹ کرنا ہے۔ یہ سارا ہمیں اس کی علم کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پروسیس کی اڈاپٹیشن اور مشینری کا استعمال، اور اس کی مشینری کی مینٹیننس، اور اس کے بعد پھر ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے طریقہ کار کو سمجھ لیا ہے، سمجھ کے اپنے کھیت کے اوپر آپ نے اس کو لاگو کر لیا ہے، آپ اس پہ کامیاب ہو گئے ہیں، آپ نے مشینری خرید لی ہے، اب اس مشینری کو ہم یہ نہ کریں کہ ہم نے 4 ایکڑ کے اوپر مشینری لے لی اور 4 سال میں 4 دن اس کو استعمال کر کے باقی ہم نے اس کو کھڑا کر دیا۔ نہیں، اس مشینری کو ہم آگے فارمرز کے ساتھ، ارد گرد کے کسانوں کے ساتھ کس طریقے سے شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، اور وہ مشینری کھڑے کھڑے بیکار نہ ہو، اس کا استعمال ہو، اور اس کے اوپر سروس پرووائڈ کس طریقے سے ہم نے کرنی ہے اپنے اس سینٹر سے، اس کے متعلق بھی ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ پھر بیج جو کمپنیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، 16 ہزار روپے کا بیج، اور ایک بیج کتنے روپے کا لے کے استعمال کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہم ان کمپنیوں کے چنگل سے نکل کے ہم اپنا بیج کس طریقے سے اچھا بنا سکتے ہیں، جن کی پیداواری صلاحیت بھی اچھی ہو، اور جس میں خوراک بھی بہت اچھی ہو، یعنی کہ
اتنا زیادہ زبردست اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ ہو اور اس میں اتنی نیوٹریشن ہو کہ ہمارے جسم جو ہیں وہ ان بیماریوں سے مقابلہ کر سکیں اور ہمیں صحت مند رکھ سکیں، اور اس کو پورے اس کے پروسیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر نرسری کے اوپر آج تک کام نہیں ہوا، وہی نرسری ہے جی کھٹی لگا لو اور اس کے اوپر کنوں کی پابند کاری کر لو، تو وہ سارا سسٹم جو ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے متعلق بھی ہمیں اپنے علم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہارویسٹنگ، کٹائی کس طریقے سے کرنی ہے، اور کٹائی کے دوران کس طریقے سے ہم نے جو نقصانات ہوتے ہیں یعنی کہ جو لاسز ہوتے ہیں ہارویسٹنگ کے دوران ان سے کس طرح بچنا ہے، اور اس کے بعد ہارویسٹ جب کس چیز ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کو کس طریقے سے ہم نے اس فصل کو ہم نے سنبھالنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں سرٹیفکیشنز کی ضرورت ہے۔ اگر اس فصل کو ہم نے سرٹیفکیشن ہم نے دیں اور سرٹیفکیشن کے بعد ہم نے اس کو مارکیٹ میں پلیس کیا، جس طرح آرگینک ہے، اس طرح ہم پکنک کی اگر سرٹیفکیشن دے دیں اور اس سرٹیفکیشن کو لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں، اس کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیں، تو آپ کی کیا ویلیو ہوگی آپ کی پروڈکٹ کی، وہ آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سٹوریج اور پریزرویشن ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی پروڈیوس کو لمبے عرصے کے لیے سٹور کرنا ہے، پریزرو کرنا ہے، اور کس طریقے سے تاکہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ خراب نہ ہو اور وہ پروڈکٹ ضائع بھی نہ ہو۔ اس کے بعد اس میں ویلیو ایڈیشن کی کیا کی جا سکتی ہیں، مثلا آپ مرچیں ہیں تو مرچیں کا کیا کیا جا سکتا ہے، اچار بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کو خشک کر کے ہم اس کا پاؤڈر بنا کے مرچوں کا وہ بھی دے سکتے ہیں، اور ہائیجینیکلی فوڈ پروسیسنگ اینڈ پیکجنگ، اور پھر اس کو کس طریقے سے ہم صحت مند طریقے کے ساتھ اس کی ڈبہ پیک کر سکتے ہیں اور پھر اس کو مارکیٹ میں پلیس کر سکتے ہیں۔ تو اس عمل کو بھی ہم نے سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد پلیسمنٹ کے کس طریقے سے ہم نے بیچنا ہے، اپنی پروڈکٹ آپ کی جو ہے وہ کہاں پہ کس شیلف پہ ہو، آپ نے اس کو چھابڑی پہ بیچنا ہے یا آپ نے کسی گروسری سٹور کے اچھے شیلف کے اوپر بیچنا ہے، اور گروسری سٹور کے اچھے شیلف پہ بیچنے کے لیے ہمیں کس طرح کی تیاری کی ضرورت ہے اور کس طرح کی پریزنٹیشن کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا اور پریکٹس کرنے کا جو عمل ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم ایک ایسے ہنر یافتہ انسان کو پیدا کریں جو خود سیلف سسٹینڈ ہو، وہ ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں وہ کوئی نہ کوئی چیز رکھ کے اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے چل سکے، اور وہ نہ سرکار کے اوپر برڈن ہو اور نہ ہی اپنے ماں باپ اور ارد گرد کے دوستوں کے اوپر برڈن ہو۔ وہ خود ایک لیڈر بنے اور لیڈر بن کے اپنے علاقے کو بھی ٹھیک کرے، اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرے، اپنے آپ کو تو اس نے اس سلسلے سے ٹھیک کر ہی لیا۔ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا ایک سکولنگ سسٹم شروع کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے، اور اس میں سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی ان پٹ دیں اور ہم یہ فیصلہ کریں کہ اس کو کس طریقے سے ہم شروع کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے زیادہ لوگوں کو ہم ہنر مند کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔